آداب عزیز طلباء، آج ہم الیکٹرانک تدریسی سبق کے تحت بی اے آنرس سال دوم طلباء کے لیے اردو کے نامور شاعر اختر الایمان کی ایک نظم ایک لڑکا کا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو پتہ ہوگا اردو شاعری کے اصناف میں نظم اشعار کا ایسا مجموعہ کہلاتی ہے جس میں کسی ایک خیال یا موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ غزل میں جدا جدا اشعار میں مختلف موضوعات بیان کیے جاتے ہیں اور نظم میں ایک ہی موضوع کے تحت اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اردو نظم کے ابتدائی دور کے مشہور شعراء میں قلی قطب شاہ، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، اقبال، حالی، چکبست، سرور جہاں آبادی، تلوک چند محروم، جان نثار اختر اور اختر الایمان مشہور شعراء گزرے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اختر الایمان کی آواز میں ان کی نظم ایک لڑکا سنتے ہیں۔ دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی میلوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیموریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں، سحردم جھٹپٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں، تعاقب میں، کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خوابگاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یخبستہ ہواؤں میں، گریزاں بستیوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں میں، کبھی ہمسن حسینوں میں، بہت خوش کام و دل رفتہ، کبھی پیچاں بگولا ساں، کبھی جوں چشم خوبستہ، ہوا میں تیرتا، خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا رواں پانی، سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان، یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں، یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لہد میں پھینک آیا۔ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لہد میں پھینک آیا ہوں۔ میں اس لڑکے سے کہتا ہوں، وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تیک خاشاک کے عالم پھونک ڈالے گا۔ یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے، یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ یہ تھے اختر الایمان جو اپنی نظم ایک لڑکا سنا رہے تھے۔ آئیے اب کچھ اختر الایمان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اردو کے نامور شاعر اختر الایمان 12 نومبر 1915 کو ضلع بجنور اتر پردیش کی تحصیل نجیب آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی فتح محمد تھا۔ اختر الایمان نے دہلی یونیورسٹی سے 1942 میں بی اے پاس کیا۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے سال اول کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ابتدا میں کچھ عرصے تک وہ محکمہ سول سپلائی سے جڑے رہے، پھر انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں بھی کام کیا۔ ماہنامہ ایشیا میرٹھ کے مدیر رہے، پھر فلم اسکرپٹ رائٹر کے پیشے کو اختیار کیا۔ اختر الایمان کچھ عرصہ پونے میں رہے اور پھر وہ ممبئی منتقل ہو گئے، جہاں تاحیات فلموں میں مکالمہ نگار اور اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ انہوں نے جن فلموں کا اسکرپٹ لکھا ان میں مغل اعظم، پاکیزہ، وقت، میرا سایہ، آدمی، قانون، مجرم، اپرادھ، چاندی سونا اور دھرم پتر وغیرہ شامل ہیں۔ فلموں کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں فلم فیئر ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اختر الایمان کا کہنا تھا کہ
فلموں سے دیگر مادی فوائد کے علاوہ انہیں بصیرت ملی اور انسانوں کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اخترالایمان کی نظم گوئی اور شاعری کی اہم خصوصیات کیا ہیں۔ اخترالایمان بنیادی طور پر نظم گو شاعر تھے۔ انہوں نے ایک ایسے دور میں شاعری کی جب کہ ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے تحت لوگوں کی وابستگی عام تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کسی قسم کی نظریاتی وابستگی، روایتی شعری وزاداری سے الگ رکھا۔ ان کی شاعری کو فکری لحاظ سے اس عہد کا ضمیر کہا گیا ہے۔ وہ اپنے منفرد انداز شعر گوئی کی سبب اردو کے نظم و شعراء میں مقبول و ممتاز رہے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز رومانوی انداز میں کیا، بعد میں زندگی کے مسائل کو فلسفیانہ انداز میں پیش کرتے رہے۔ ان کی نظمیں انسان دوستی کے جذبات کو اجاگر کرتی ہیں۔ نظم کی حیت کے لیے انہوں نے معرّہ نظم کو اختیار کیا۔ معرّہ نظم میں جس میں وزن اور بحر کا تو خیال رکھا جاتا ہے لیکن قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ ان کی کچھ نظمیں آزاد بھی ہیں۔ ان کی نظم نگاری کا ایک اہم وصف بیانیہ انداز ہے، جس میں وہ ایک قصہ گو کی طرح اپنے خیالات بیان کرتے جاتے ہیں۔ ان کی نظمیں ایک لڑکا، کل کی بات، شیشے کا آدمی، بیداد، مفاہمت، تحلیل اور دلی کی گلیاں بیانیہ کی اچھی مثالیں ہیں۔ زبان و بیان اور اسلوب کی سطح پر اخترالایمان نے جدید اردو شاعری پر گہرا اثر ڈالا اور انہیں اقبال کے بعد 5 سب سے بڑے شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ جدید اردو نظم کے بنیاد سازوں میں شامل صفِ اول کے فلم مکالمہ نگار اخترالایمان کا انتقال 9 مارچ 1996 کو عارض قلب کے باعث ہوا۔ اخترالایمان کے شعری مجموعوں میں گرداب 1943، سبرنگ 1946، تاریخ سیارہ 1952، آپ جو 1959، یادیں 1960، بنت لمحات 1969، نیا آہنگ 1977، سروسامہ 1983، زمین زمین 1990، زمستان سرد مہری کا 1997 بعد از مرگ شائع ہوئے۔ ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ سبرنگ کے عنوان سے 1948 میں شائع ہوا، جبکہ ان کی آپ بیتی اس آباد خرابے میں 1996 میں شائع ہوئی۔ ان کے شعری مجموعے یادیں کو 1962 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا۔ اخترالایمان کی زبانی جب ہم ان کی نظم ایک لڑکا سن رہے تھے تو ایسا لگا کہ ہم ان کے ساتھ ان کے بچپن اور جوانی کے دن دیکھ رہے ہیں۔ اخترالایمان کی نظم سننے کے بعد ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جانے کہ یہ ایک لڑکا کون ہے جو ان سے بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ اخترالایمان تم ہی ہو۔ نظم ایک لڑکا میں پیش ہونے والا لڑکا کوئی اور نہیں، خود شاعر اخترالایمان ہیں۔ شاعری کی ایک تکنیک یہ ہوتی ہے کہ خود کلامی کے انداز میں شاعر اپنے وجود سے یا اپنے ہی تراشیدہ کسی کردار سے بات کرتا ہے۔ اخترالایمان خود اس نظم کی وجہ تخلیق بیان کرتے ہوئے اپنے شعری مجموعے یادیں میں کچھ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ نظم ایک لڑکا پہلی بار میں نے موضوع کے طور پر محسوس نہیں کی تھی، تصویر کی شکل میں دیکھی تھی۔ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ ہمیشہ یاد رہا ہے اور یہ واقعہ اسی نظم کا محرک ہے۔ اخترالایمان کہتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں سے منتقل ہو کر دوسرے گاؤں جا رہے تھے۔ اس وقت میری عمر 3-4 سال کی ہوگی۔ ہمارا سامان ایک بیل گاڑی میں لادا جا رہا تھا اور میں اس گاڑی کے پاس کھڑا اس منظر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر کرب اور بے بسی تھی، اس لیے کہ میں اس گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ یہ بات میں اس وقت نہیں سمجھتا تھا، اب سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے باغ تھے، باغوں میں کھلیان پڑتے تھے، کوئلیں کوکتی تھی، پپیہے بولتے تھے، جوہڑ میں کنول اور نیلوفر کھلتے تھے۔ وہاں سب تھا جو ذہنی طور پر مجھے پسند ہے، مگر
وہ معصوم لڑکا جس کا اس نظم میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، اس گاڑی کو اس وقت نہیں روک سکا۔ اس گاڑی میں بیٹھ کر وہ لڑکا چلا گیا۔ پھر اس لڑکے کو میں نے اکثر اپنے گرد و پیش میں پایا۔ یہ لڑکا جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر جو آزاد رہنا چاہتا تھا، جس کی فطرت اور نیچر دونوں ایک دوسرے سے قریب تھیں، جو معصومیت اور ستھرے پن کا اعلامیہ تھا، جو ملوث نہیں تھا کسی کدورت سے بھی۔ اخترالایمان کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اس لڑکے کی تصویر میرے ذہن سے محو ہو گئی۔ میں دنیا کی کشمکش میں کھو گیا اور شاعر ہو گیا۔ پھر ایک بار میرے ذہن میں خیال آیا، میں ایک نظم کہوں جس میں اپنے نام کا استعمال کروں۔ چونکہ میں نے اپنے آپ کو اس لڑکے سے الگ کر لیا تھا، اس لیے میری شخصیت کہیں دب سی گئی تھی۔ اس لڑکے کی شخصیت ابھر آئی۔ پھر ایک رات کے وقت 1 بجے میری آنکھ کھلی۔ ذہن میں اس وقت ایک مصرعہ گونج رہا تھا۔ مصرعہ کچھ اس طرح ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے کہ اخترالایمان تم ہی ہو؟ مجھے معلوم تھا کہ لڑکا کون ہے، مگر یہ مجھ سے اس قسم کی باس پرس کیوں کر رہا ہے؟ مجھ سے میرے اعمال کا حساب کیوں مانگ رہا ہے؟ اب شاعر کا ذہنی عمل وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ معاشرے کی اخلاقی قدروں میں تضاد، معیشت کے لیے جدوجہد اور قدم قدم پر برائیوں کے ساتھ تعاون، مذہب کی اندرونی اور بیرونی شکل۔ ذہن اپنے اعمال کا حساب دینے لگا، اور یہ لڑکا میرا محتسب تھا۔ یہ لڑکا جسے میں برسوں سے جانتا تھا، یہ اخترالایمان ہی تھا۔ اخترالایمان کی شخصیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک یہ لڑکا جو معصوم تھا، اور دوسرا وہ جس نے دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ نظم ایک لڑکا کے بارے میں اخترالایمان کے خیالات سے اس نظم کا پس منظر اور مفہوم بہت حد تک واضح ہو گیا ہے۔ اس نظم سے ہمیں ان کے ماضی اور حال کے رشتے تانے بانے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مشہور نقاد فضیل جعفری بھی اس نظم کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نظم کا موضوع یعنی اخترالایمان کی نظم ایک لڑکا کا موضوع ماضی کی یادوں نیز حال سے وابستہ تلخ حقائق کے درمیان تصادم ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم اس نظم کے پس منظر کو سمجھنے کے بعد اس کے مفاہیم کی طرف رخ کرتے ہیں۔ نظم ایک لڑکا کی ابتدا سوانحی فضا سے ہوتی ہے۔ پہلے بند کے ابتدائی حصے میں ہم نہ صرف نظم کے مرکزی کردار لڑکے سے متعارف ہوتے ہیں، بلکہ اس کے قد و خال کے ساتھ اس کی معصومیت اور فطرت بھی خاری پر واضح ہو جاتی ہے۔ اس حصے میں بچپن کی تصویر کشی، مناظر سے متعلق تفصیلات اور شاعر کے فنکارانہ بیانیہ نے ایک رومانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکا متحرک وجود اختیار کر لیتا ہے اور آم کے باغوں میں، کھیتوں کے میدوں پر، گلیوں اور میلوں میں گھومتا ہوا، تتلیوں کے تعاقب میں بھاگتا ہوا اور ادھر ادھر بھٹکتا نظر آتا ہے۔ یہ بچپن اخترالایمان کا بچپن ہی نہیں، ہر بچے کا بچپن ہے۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے۔ جب اسے زندگی کے مسائل سے کچھ سروکار نہیں ہوتا، آزادی کے مزے لوٹتا ہے۔ اخترالایمان کا انداز دیکھیے، جیسے ابھی آپ نے سنا تھا، دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کے میڑوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اریاں کم سینوں کے رنگ رلیوں میں، سحر دم جھٹپٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں، تعاقب میں، کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں۔ دیکھیے یہ جو منظر نگاری ہے، یہ فطرت کے حسین نظارے ہیں جو ہمیں اکثر ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں نظر آتے ہیں، اور ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ یہ فطرت کے نظاروں میں کھو جائے، بالکل آزاد رہے، اسے کسی قسم کا تفکر نہ ہو، کوئی مسائل اس کے ذہن میں نہ رہیں، بس وہ آزاد پھرتا رہے۔ اخترالایمان کہتے ہیں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خوابگاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریخ یک بستہ ہواؤں میں، گریزہ بستیوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں میں، نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جاں، میرا ہمزاد ہے ہر گام پر، ہر موڑ پر جولاں، اسے ہمراہ پاتا ہوں، یہ سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہا ہے، جیسے میں مفرور ملزم ہوں،
یہ مجھ سے پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو۔ تو دیکھیے یہ لڑکا جو بچپن میں آزاد پھر رہا تھا، جب شاعر بڑا ہو گیا ہے اور وہ جو فطرت کے نظاروں سے کہیں دور زندگی کے مسائل میں الجھ گیا ہے، تو وہ لڑکا اس شاعر کو یاد دلا رہا ہے کہ اختر الایمان تم ہی ہو جو بچپن میں بالکل آزاد پھرا کرتے تھے۔ اختر الایمان نے نظم کا آغاز دیار شرق سے کیا ہے۔ انہیں اندازہ ہے کہ مشرق ہی وہ علاقہ ہے جہاں زندگی کا سکون ہے، اور اس سکون کو محسوس کرنے والے زندگی کی فرصت کے لمحات بھی۔ نظم کے اس حصے میں دیہاتی زندگی کی منظر کشی بھی بڑے اعلیٰ پیمانے سے کی گئی ہے۔ جو بچے شہری علاقوں میں رہتے ہیں انہیں فطرت کے حسین نظارے دستیاب نہیں ہوتے جو اس لڑکے کو حاصل ہیں، اور وہ اپنے بچپن میں ان نظاروں سے بھرپور لطف اندوز ہوتا ہے۔ باغ کی بہاریں، صبح کی ٹھنڈی ہوا، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، ندی نالوں میں کھیلنا، میلوں میں جانا، گھروں کی محفلوں کی رونقیں، یہ وہ فطری مناظر ہیں جو دیہاتی زندگی میں ملتے ہیں، اور کسی کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا ہو تو وہ اس کا یادگار بچپن ہوگا اور اسے زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ نظم کے پہلے بند کے آخر میں باشعور اختر الایمان محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچپن کا فطرت کا متوالا لڑکا ان کے ہمزاد کی طرح مسلسل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ آج زندگی کے اس دوراہے پر جبکہ مسائل کا انبار ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جو اختر الایمان فطرت کے نظاروں میں گم رہا کرتا تھا آج یوں پریشان ہے۔ وہ جاننے کے باوجود تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ وہ اختر الایمان تم ہی ہو۔ اب نظم اپنا سفر طے کرتے ہوئے اس لڑکے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ دیکھیے اختر الایمان نظم کے اگلے بند میں کیا کہتے ہیں۔ خدائے عز و جل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں، مجھے اقرار ہے اس نے زمین کو ایسے پھیلایا کہ جیسے بستر کم خواب ہو، دیبا و مکمل ہو۔ مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاک کا سایہ اسی کی بخششیں ہیں، اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سنوارا، ایک حد فاضل مقرر کی، چٹانیں چیر کر دریا نکالے خاک اسفل سے، میری تخلیق کی مجھ کو جہاں کی پاسبانی دی، سمندر موتیوں مونگوں سے، کانے لالو گوہر سے، ہوائیں مست کن خوشبوؤں سے معمور کر دی ہیں۔ وہ حاکم دانا و بینا قادر مطلق ہے، یکتا ہے، اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے، خود کو میں اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے۔ اسی نے خسروی دی ہے لئیموں کو مجھے نکبت، اسی نے یاوا گویوں کو میرا خازن بنایا ہے، تونگر ہرزہ کاروں کو کیا دریوزہ گر مجھ کو، مگر جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے۔ یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو۔ نظم کا دوسرا حصہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو ایک لڑکا ہے، معصوم بچہ، علم کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے رب کو اس کائنات میں پھیلی نشانیوں کے ذریعے پہچاننے لگتا ہے۔ شاعر کو احساس ہے کہ خالق دو جہاں نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز پیدا کی ہے، اور شاعر کو یہ بھی احساس ہے کہ اسی رب ذوالجلال نے اسے زندگی جیسی عظیم نعمت دی، اشرف المخلوقات کے درجے پر اسے فائز کیا اور اسے اس جہان کی پاسبانی دی۔ ان سب کے باوجود قادر مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے اور اس کی بڑائی بیان کرنے والا بندہ مسائل میں گھر جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جب مسائل آ جاتے ہیں تو وہ جو کچھ اس کی تعلیم و تربیت تھی وہ کہیں بھول جاتا ہے۔ وہ لڑکا اپنے مسائل کا حل طلب کرنے کے بجائے کمزور ایمان کے سبب یہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں اس نے اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلایا۔ تو وہی معصوم لڑکا اس کے ضمیر کو کچوکے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اختر الایمان تم ہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے شاعر اور ان تمام لوگوں کا احتساب کرتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لیکن مصیبت میں اس کے در کے بجائے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ شاعر کا ضمیر زندہ ہے اور وہ اپنے ہمزاد کے کہنے پر چونک پڑتا ہے۔ دیکھیے اب نظم کیسے آگے بڑھتی ہے۔ معیشت دوسروں کے ہاتھوں میں ہے میرے قبضے میں،
جز ایک ذہن رسا کچھ بھی نہیں پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے، عناصر منتشر ہو جانے نظمیں ڈوب جانے تک، نوائے صبح یا نالۂ شب کو کچھ بھی گانا ہے، ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے، وہ خامہ سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہو اسے ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے، کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے، غرض گرداں ہوں بعد صبح گاہی کی طرح لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو۔ دیکھیے نظم کا یہ جو تیسرا بند ہے ایک لحاظ سے دوسرے بند کی توسیع ہے۔ اس بند میں دیکھیے شاعر شکایت ہے، غم و غصہ ہے، استعجاب ہے، بیچارگی و بے بسی اور طنز کا وہ عنصر ہے جو دوسرے بند میں مدھم مدھم تھا، تیسرے بند میں تیزتر ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اب شاعر کا مذکور ذات باری نہیں بلکہ وقت، معاشرہ اور اس کی تازہ ترین صورتحال ہے، جس کے مطابق آج کا انسان قدم قدم پر حالات سے سمجھوتہ کرنے کے لیے مجبور ہے۔ ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے، کہتے ہوئے شاعر مسائل سے سمجھوتہ کر رہا ہے۔ نظم کے اس بند میں اختر الایمان نے بڑی چابک دستی سے ایک تخلیقی ذہن کے کرب اور سماجی تقاضوں کو پیش کیا ہے۔ انسان عزت سے روٹی کمانا چاہتا ہے لیکن اس دنیا میں کبھی اسے اپنے اصولوں سے سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا مادہ پرستی کی دنیا ہے جہاں انسان کو مصلحت کے تحت کبھی اپنے سے زیادہ لوگوں کو بھی بڑا کہنا پڑتا اور اپنے ضمیر اور اپنے مزاج کے خلاف کسی کی خوشامد کرنا پڑتا۔ شاعر اپنے آپ کو کھوٹا سکہ اور آبلہ پا کہتا ہے اور مایوسی میں اس امید کے اظہار کرتا ہے کہ وہ سحر کی آرزو یعنی خوشیوں کے انتظار میں شب کا دامن یعنی مسائل سے سمجھوتہ کر رہا ہے۔ اسی موڑ پر اس کا ہمزاد لڑکا جو باشعور ہے اور برابر اپنے باشعور وجود پر نظر رکھا ہوا ہے اس سے سوال کرتا ہے کہ اختر الایمان تم ہی ہو۔ دیکھیے یہ جو مصرع انہوں نے استعمال کیا ہے بڑی چابک دستی سے انہوں نے پھر اپنے اسی معصوم بچپن کی طرف اشارہ کیا ہے جو بالکل سیدھا سادہ تھا، گناہوں سے پاک تھا، معصوم تھا۔ تو یہ لڑکا بار بار شاعر کو جب بھی وہ غلط رستے پہ پڑتا ہے سوال کرتا ہے کہ اختر الایمان تم ہی ہو۔ مفاہمت اور بے بسی کی وجہ سے چوتھے اور آخری بند کا لب و لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نظم کے آخر میں اختر الایمان کیا کہتے ہیں۔ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اضطراب آسا، جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لحد میں پھینک آیا ہوں۔ میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا۔ یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ تم جس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہو وہ کب کا مر چکا ہے اور میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے فریب کا کفن دے کر آرزوؤں کے لحد میں پھینکایا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میری جتنی آرزوئیں تھیں وہ سب میرے ساتھ چلی گئی ہیں اور میں مر چکا ہوں۔ ظاہری طور پر تو انسان زندہ ہے لیکن مسائل میں اس قدر دوچار رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ شاعر اعلان کر دیتا ہے کہ جسے ڈھونڈا جا رہا ہے وہ اب نہیں رہا۔ شاعر اپنے ہمزاد لڑکے سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے لیکن اس کا ہمزاد اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ شاعر کے اعتراف پر مسکراتا ہے اور اسے غلط اور جھوٹا قرار دیتا ہے۔ اب نظم ایک حسین انجام کی طرف پہنچتی ہے جب لڑکا اور شاعر ایک ہو جاتے ہیں اور لڑکا یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں زندہ ہوں۔ اس طرح نظم ایک خوشکن ماحول اور مثبت نتیجے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اختر الایمان
اپنی نظم ایک لڑکا میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ زندگی چاہے کس قدر مسائل سے دوچار ہو اور انسان کس قدر مصلحت پسند اور دنیا دار ہو جائے، وہ فطرت کا حصہ ہے اور اسے فطرت کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہنا چاہیے۔ اس نظم میں اختر الایمان کے اسلوب اور انداز بیان کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نظم میں الفاظ کا دریا بہا دیا۔ میر انیس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لفظوں کے جوہری ہے، تو یہاں بھی اختر الایمان اسی طرح کا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ لفظ ہے کہ ہاتھ باندھے ان کے پاس چلے آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اختر الایمان کی نظم نگاری کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ ماضی اور حال کے درمیان ہی رہ کر اپنے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ موضوع کی ندرت اور انداز بیان کی روانی کے سبب ان کی نظم ایک لڑکا ابتدا سے آخر تک دلچسپی قائم رکھتی ہے اور اردو کی اچھی نظموں کے قارئین کے لیے ان کے جمالیات کی تسکین کرتی ہے۔ اس نظم میں جہاں بچپن کی معصومیت کا ذکر ہے، وہیں شاعر نے نظم کے دوسرے بند میں خدا کی قدرتوں کو بیان کیا ہے اور انسان کو اس جانب ترغیب دلائی ہے کہ وہ کائنات میں خدا کی قدرتوں کو دیکھے اور اس کی بڑائی کو محسوس کرے، اور یہ بات ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے کہ خدا رب العالمین ہے، وہ سارے کائنات کے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ لیکن انسان جب بھی مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے رب کی جو ربانی ہیں، جو مسائل کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہے اور رب جو ہم کو پالتا ہے، اس سے ہٹتے ہوئے دنیا داری کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تب یہ جو شاعر کا جو لڑکا ہے جو حمزات کی شکل میں اس کے ذہن میں چھایا ہوا ہے، وہ اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ اختر الایمان تم ہی ہو۔ اس طرح یہ نظم شاعر کے بچپن، شاعر کے شعور اور شاعر کے مسائل کے ساتھ ہماری انسانی زندگی کی طرف راغب کرتی ہے کہ دیکھو سارے انسانوں کا بچپن تو بڑا معصوم ہوتا ہے، پھر انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اس کائنات کا مطالعہ کرے اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرے۔ لیکن جہاں کہیں وہ بھٹکتا ہے تو اس لڑکے کی شکل میں ہمارا ضمیر ہمارے ساتھ ہے، تو وہ ہم کو برابر یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اختر الایمان کی یہ نظم یہ سارے انسانوں کی ایک آپ بیتی ہے کہ ان کا معصوم بچپن ان کے ذہن میں تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب وہ زندگی کے شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جہاں کہیں وہ راہ بھٹکتے ہیں تو ان کا ضمیر انہیں احساس دلاتا ہے کہ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے رب العالمین کے احکامات کے مطابق چلیں، اور زندگی میں مسائل تو آتے ہیں اور مسائل کے حل اور اس کا سامنا کرنے کا نام ہی انسان ہے۔ تو ہمیں اختر الایمان کی یہ نظم نہ صرف ایک اچھا مطالعہ پیش کرتی ہے بلکہ شاعر کے زندگی کے سفر سے بھی واقف کراتی ہے۔ تو اس نظم میں جب ہم نے اختر الایمان کے بچپن کے ساتھ ان کے جوانی اور ان کے بڑھاپے میں زندگی کی جو نفسیات تھی اس سے آگہی حاصل کی، اختر الایمان کی دیگر نظمیں بھی اگر ہم پڑھنا چاہیں تو یہ انٹرنیٹ کی جو مختلف ویب سائٹس ہیں جو یہاں ذیل میں اس کے پتے دیے جا رہے ہیں، وہاں سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اختر الایمان کے کلیات سے ان کی دیگر نظموں کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ نظم ہم کو اردو کی بہترین نظموں کی طرف راغب کرتی ہے۔